السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ہود شروع کیے تھے، اس سے پہلے ہم لوگوں نے سورہ یونس پڑھی، یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا ہود علیہ السلام کا۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ نوح علیہ السلام کا واقعہ، کہ نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے ان کے ساتھ یعنی ان کو بچایا، اور ان کی ہسٹری بھی پڑھیں گے کہ قرآن میں کتنی مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے اس کی قوم کی طرف۔ ہر پیغمبر اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی نفسیات، اس کے حالات، اس کی خوبیوں اور خامیوں سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ تو جس شخص کو اللہ کا پیغام دینا ہو، اس کو اپنے مخاطبین کے ماحول اور نفسیات کا اچھی طرح علم ہونا چاہیے، تاکہ وہ انہیں صحیح بات پہنچا سکے۔ اور اپنی قوم سے انہوں نے کیا کہا کہ انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تم کو کھلم کھلا ڈرانے والا، خبردار کرنے والا ہوں۔ اور پیغام کیا لایا ہوں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کے بے شک نہیں تم عبادت کرو سوائے کے اللہ کی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ پورے قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 43 ٹائم آیا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے یونس علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا، کتنی مرتبہ آیا ہے یونس علیہ السلام کا، کسی کو یاد ہے؟ اس سے پہلے ہم لوگوں نے یونس علیہ السلام کا جو ذکر ہے قرآن میں وہ کتنی مرتبہ آیا ہے، کسی کو بھی یاد نہیں ہے؟ اس کا مطلب کوئی دوبارہ اٹھا کر پڑھتے بھی نہیں اور دیکھتے بھی نہیں ہے نا، سوائے ایگزام کے ٹائم کے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 43 مقامات پر آیا ہے، 43 ٹائم آیا ہے۔ اور ان کا جو نسب ہے، جو خاندان ہے، وہ جا کر ملتا ہے آدم علیہ السلام سے۔ جیسے کہ ان کا نسب نامہ ہے نوح بن لامک بن متو شلخ بن خنوخ، خنوخ کہتے ہیں ادریس علیہ السلام کو، بن یرد بن مخلابین بن قینن بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے قول کے مطابق آپ کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے 126 سال بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق نوح علیہ السلام کی ولادت اور آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان 146 سال کا فاصلہ ہے، اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ ان کے درمیان 10 قرن یعنی 10 صدیوں یا 10 نسلوں کا فاصلہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آپ سے کلام کیا گیا۔ اس نے کہا آپ کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 قرن کا، یعنی 10 صدیوں کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے، اور وہ سب اسلام پر تھے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک کا شرک بالکل بھی نہیں تھا، لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو قرن ان سے مراد اگر صدی ہو، جیسے کہ اکثر حضرات کے کلام سے ظاہر ہے، تب تو ان دونوں انبیاء کے درمیان یقیناً 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ اس سے زیادہ مدت کی نفی نہیں، لیکن ان کا ذکر ابن عباس نے اہل اسلام کے طور پر کیا ہے۔ ممکن ہے ان کے بعد اور کئی صدیاں ہوں جن کے افراد اسلام پر قائم نہ رہے ہوں۔ البتہ ابو امامہ کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف 10 قرون تھے، اور ابن عباس نے فرمایا وہ سب اسلام پر تھے۔ اور اگر قرن سے نسل مراد لی جائے، جیسے متعدد آیات میں یہ لفظ اس مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے، مثلا جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا۔
اور نوح علیہ السلام سے پہلے ایک ایک نسل کے لوگ صدیوں تک زندہ رہتے تھے. اس صورت میں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کی مدت ہوگی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس وقت نبوت سے سرفراز فرما کر مبعوث فرمایا جب بتوں اور شیطانوں کی پوجا شروع ہو گئی. یعنی اب اللہ کی عبادت چھوڑ کر لوگ کیا ہے، شرک اور بت پرستی میں لگ گئے، اور لوگوں نے گمراہی اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں مبعوث فرمایا. اس طرح وہ پہلے رسول تھے جنہیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا. قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہوئے لوگ بھی ان سے یہی بات کہیں گے. جیسے کہ مختلف صورتوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں متعدد مقامات پر آپ کا قصہ بیان کیا ہے کہ آپ کی قوم نے کیا کچھ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر طوفان کا کیسا عذاب بھیجا، پھر آپ کو اور کشتی والوں کو کس طرح نجات ملی. مثلا سورہ آراف میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، پھر آگے سورہ انبیاء میں، سورہ مومنون میں، سورہ شعراء میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ صافات میں اور سورہ قمر میں آپ کا ذکر فرمایا. اور آخر میں 29 پارے میں ایک مکمل سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی نوح علیہ السلام کے نام پر. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغام ربانی دے کر ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، تو آپ نے قوم کو یہ پیغام بڑے اچھے انداز میں پہنچائے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں بھی کیا، اس کے بعد سورہ یونس میں بھی پڑھ چکے ہم لوگ، اور اب سورہ ہود میں بھی ڈیٹیل میں ان کا واقعہ آیا ہے. تو آج کا جو دونوں رکوع ہے وہ پورا کا پورا نوح علیہ السلام کے بارے میں، کہ نوح علیہ السلام کس طرح سے اپنے قوم کو انہوں نے دعوت دی اور کس طرح سے ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کا. تو سب سے پہلے جو شرک کی وجہ سے نوح علیہ السلام نے دعوت دی اپنی قوم کو، وہ کیا دعوت تھی کہ اللہ تعبدو، کہ بے شک کہ نہیں عبادت کرو تم سوائے کے اللہ کی. وہی پیغام جو نبی لے کر آئے تھے جس کا ذکر یعنی اسی سورے کی آیت نمبر 2 میں آیا ہے. ہر نبی نے یہی دعوت دی، کیونکہ اگر تم نے اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کی تو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب کے بارے میں ڈرتا ہوں. مراد ہے اس سے قیامت کا دن. اور بجائے ماننے کے جو ان کے بڑے سرداروں نے کیا کہا، فقال الملأ للذین کفروا من قومی، تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا تھا وہ کہنے لگے ہم تجھ کو اپنے جیسا ہی ایک انسان سمجھتے ہیں، پھر ہم تم کو پیغمبر کیسے مان لیں. اور دوسرا شبہ ان کا کیا تھا کہ وما نراک اتبعک الا الذین هم ارادلون بادی الرأی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے یہاں سب سے گھٹیا تھے، سب سے موٹی عقل والے تھے، سب سے زیادہ ذلیل تھے، ظاہری نظر میں تمہاری پیروی کر لی بغیر سوچے سمجھے. تو ان کا پہلا اعتراض کہ بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے، اور دوسرا اعتراض کیا تھا کہ ہماری قوم کے کمتر درجے کے لوگ نے یہ پیغام قبول کیا. اگر واقعی یہ عمدہ پیغام تھا تو بڑے بڑے عقل مند مالدار لوگ کیوں نہیں مانے اس بات کو، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے جو بڑے لوگ اختیار کریں، خواہ وہ چاہے کہ غلط کر رہے ہو، لوگ ان کو کیسے خوشی سے فالو کرتے ہیں. آج بھی ہمارے وہاں دیکھا جاتا ہے نا کہ بڑے لوگ جو بھی کر رہے ہیں چاہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، وہی اصل قرار پاتی ہے. اسی لیے ہے کہ جنت میں ایسے لوگ 500 سال پہلے جائیں گے جو دنیا میں تو بہت بڑے نہیں تھے مگر دین میں آگے نکل گئے تھے، تو وہ آخرت میں سب مالداروں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے پہلے پہنچ جائیں گے. تیسرا اعتراض ان کا، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت. تیسرا اعتراض وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، اور تم کو تو کوئی ہم پر کوئی فضیلت ملی ہی نہیں ہے بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. اور یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آ رہا تھا. اس لیے آپ کو تسلی دی گئی، جیسے آخر میں ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ آپ کو یہ خبریں دی جا رہی ہے اس چیز کی جب آپ نہیں تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے. آپ مشرکوں اور بت پرستوں کو عمر بھر سمجھاتے رہے، ان سے یہی کہتے رہے کہ میں تم کو اللہ کے خوفناک اور تباہ کن عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. اگر تم بت پرستی نہ چھوڑو گے تو وہ دن قریب ہے کہ تم پر اللہ کا ایک ایسا ہمگیر عذاب آئے گا
کہ جو تمہاری نسلوں کو تباہ کر ڈالے گا، مجھے تم پر ہر وقت اسی عذاب کا کھٹکا لگا رہتا ہے، لہٰذا تم اسی ایک اللہ کی عبادت میں لگے رہو جس نے تم کو پیدا کیا اور جو تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، ورنہ وہ اندوہناک دن سر پر ہے جس دن اللہ کا عذاب اچانک تم کو گھیر لے گا اور تم کو برباد کر دے گا۔ اللہ کے نبی کو کافروں کا جواب، جب آپ نوح علیہ السلام نے نصیحت کی تو بجائے مان لینے کے ان لوگوں نے، جو کافروں کے بڑے بڑے سردار تھے، ان لوگوں نے 3 اعتراضات کیے کہ آپ کا یہ مؤثر اور پرمغز واز سن کر کافر سرداروں نے کہا کہ آپ ہم جیسے ایک انسان ہے، فرشتہ تو ہونے سے رہے، یہ ناممکن ہے کہ اللہ ہم سب کو چھوڑ کر صرف آپ ہی کے پاس وحی بھیجے اور آپ ہی کو رسول منتخب فرمائے، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ علاوہ ازیں آپ کے ماننے والے بہت ہی کمتر، ذلیل، موٹی عقل والے ہیں اور گرے پڑے لوگ ہیں، کوئی سمجھدار آدمی آپ کو مانتا ہی نہیں، بلکہ ہم تو آپ کو جھوٹا اور مکار سمجھتے ہیں۔ حق ماننے والے ہی شریف ہے، ذرا ان بدبختوں کی جہالت اور نادانی پر غور کیجئے کہ اگر نچلے درجے کے لوگوں نے حق مان لیا اور سر تسلیم خم کر دیا تو کیا اس سے حق کی عظمت و شان میں فرق آ گیا؟ حق کو اپنی فطری عظمت و فضیلت حاصل ہے، اور خواہ اس کے آگے چھوٹے سر جھکائیں یا بڑے، بلکہ اگر زاویہ فکر سے دیکھا جائے تو حق ماننے والے ہی شریف ہیں، اگرچہ وہ چاہے کہ تنگ دست ہوں اور معاش کے اعتبار سے کمزور ہی کیوں نہ ہو، اور حق کو نہ ماننے والے نیچے درجے کے اور کم درجے کے، اگرچہ ان کے پاس مال و دولت کے انبار ہوں اور وہ دن رات سونے چاندی میں کھیلتے ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے حق و صداقت کی آواز پر لبیک کہنے والے غریب غربا ہی ہوتے ہیں۔ عمرہ تو حق سے بھاگتے ہیں، پھر حق کی مخالفت میں اپنی ساری طاغوتی قوتیں صرف کر ڈالتے ہیں۔ فرمایا جیسے سورہ زخرف آیت نمبر 23 میں، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جس کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے مالداروں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو جس طریقے پر پایا ہم اس کی پیروی کریں گے۔ جیسے کہ ہرقل شاہ روم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے کچھ سوالات کیے تھے، اس نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ان کے ماننے والے کمزور ہیں یا اونچے طبقے کے؟ ابو سفیان نے جواب دیا تھا کہ انہیں کمزور اور گرے پڑے لوگ ہی مانتے ہیں۔ اس پر شاہ روم نے کہا تھا کہ کمزور ہی انبیاء کی پیروکار ہوتے ہیں۔ مشرکوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان بلا سوچے سمجھے بات مان لیتے ہیں، غلط ہے، کیونکہ جب روز روشن کی طرح حق سامنے آ گیا تو اب غور و فکر کی ضرورت ہی کیا رہی۔ عقل و ہوش کا یہی تقاضا ہے کہ انسان حق بات ماننے میں مقدور بات جلدی کرے، اس میں غور و فکر کرنا اور دیر لگانا جہالت و نادانی ہے۔ کافروں کا یہ اعتراض کہ اسلام کے بعد تم میں ہم نے کوئی برتری نہیں دیکھی، ان کی کور باطنی کا نتیجہ اگر کسی کے پاس آنکھیں اور کان نہ ہو اور وہ ایک موجود واقع چیز کا انکار کر بیٹھے تو اس کے انکار سے اس چیز کا نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ جب یہ بدبخت حق سننے اور حق دیکھنے سے گریز کرتے ہیں اور شکوک و شبہات میں ڈوبے رہتے ہیں اور جہالت و نادانی پر اڑے رہتے ہیں تو انہیں مسلمانوں کی برتری اور اپنی برتری کا کیسے علم ہو؟ دراصل یہی جھوٹے، افترا پرداز، شرپسند اور کمتر اور آخرت کے اعتبار سے سخت خسارہ پانے والے ہیں۔ تو جواب میں نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال یا قوم ارائیتم ان کنتم علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فأمیت علیکم ان الزمکموها وانتم لها کارہون۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں میں کیا کروں، بلکہ کیا کہا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوا اور اس نے مجھ کو رحمت بھی دی، یعنی نبوت عطا کی اپنے پاس سے، فأمیت علیکم، تو وہ تم سے چھپا دی گئی، نظر نہیں آتی، انلزمکموہا، کیا ہم تم پر اس کو لازم کر دیں، یعنی زبردستی تھوپ دیں، چاہے کہ تم ناپسند کرتے ہو، کیونکہ دین تو دلچسپی سے، شوق سے قبول کرنے میں ہی فائدہ ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، خوشی سے جو قبول کرے تو اس کو اس کا اسلام لانا فائدہ دے گا۔ اگر کسی پر زبردستی مسلط کیا جائے تو زبردستی تو کلمہ پڑھ لے گا، لیکن دل میں اگر اس میں اس کا ایمان نہیں داخل ہوا تو اس کو اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ، اور نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اور اے میری قوم، میں اس کام کے لیے تم سے کوئی مال نہیں مانگتا۔ یہ رسالت کی ایک اہم نشانی ہے کہ رسول کسی سے
کبھی بھی مال کی لالچ نہیں رکھتے. وہ تو ہم پر یعنی ہر پیغمبر نے یہ کہا کہ میرا اجر کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور میں نہیں اپنے سے دور کر سکتا جو ایمان لائے تاکہ تم میرے قریب آؤ. تم کو اگر ماننا ہے تو انہی کے ساتھ رہتے ہوئے ماننا ہوگا. وہ تو اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ان کا تو اتنا بڑا مقام ہے. لیکن میں تم لوگوں کو ہی جہالت میں مبتلا دیکھتا ہوں کہ تم ان کو ہی دور کرنے کی مطالبے کرتے ہو جو رب کے نزدیک عزت والے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جیسے سورہ کہف میں بھی کہا گیا، کیونکہ عام طور پر دنیا کا یہی حال ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے کمزور ہو ان کو لوگ اہمیت نہیں دیتے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ مثلا ایک واقعہ کہیں پڑھے تھے کہ ایک فقیر ہے، اس کو وہ بیچارہ شادی کے ہال کے باہر جا کے کھڑا ہوا اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو. لیکن کسی نے اس کے حال حلیے دیکھ کر اس کی طرف توجہ نہیں دیے، چند روپیے دیے، وہ کر دیا اور ٹال دیا. تو اتنی بھوک کی حالت میں وہ نکلا وہاں سے، اور اس کو تھوڑے دن کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میری یہ حال حلیے کی وجہ سے لوگوں نے مجھے کھانا نہیں دیا نا. تو اس نے کیا کیا کہ اچھا کپڑا کسی سے ادھار لیا یا جہاں سے بھی انتظام کیا اور اچھا کپڑا پہن کر شادی میں گیا. تو بڑی عزت سے اس کو ٹیبل پر بٹھایا گیا اور بڑی عزت سے اس کے آگے کھانا لا کے چنا گیا. اس نے کیا کیا، کھانے کو لے کر کپڑے پہ ڈالنے لگا. تو سب بڑی حیرت سے کہ یہ کھانے کی چیز، پیٹ میں کھانا کھانے کی چیز ہے اور تم کپڑے پر ڈال رہے ہو. تو کہہ رہا ہے کہ ہاں، یہ کپڑے کی وجہ سے مجھے کھانا ملا ہے، تو یہ بھوکا ہے، میں اس کو کھانا کھلاؤں، کیونکہ لوگ کیا کہیں اس کی وجہ سے مجھے عزت دی آج بٹھائے، ورنہ میں اس سے پہلے بری حالت میں آیا تھا، کسی نے مجھے پوچھا بھی نہیں تھا. تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن دراصل ہر جگہ چاہے کہ وہ انسان کتنا بھی شریف کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بات کوئی نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں، تھوڑے اسٹیٹس والا جو ہے اس کو وہ دیتے ہیں. تو یہاں نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یقین، واضح دلیل اور سچی نبوت تو جو میرے اور تمہارے لیے ایک عظیم رحمت میرے رب کے پاس سے میرے پاس آ چکی ہے، مگر تم سے پوشیدہ رہی، نہ تم نے اسے پہچانا اور نہ اس کی قدر کی، بلکہ جلدی سے بلا سوچے سمجھے اس کی مخالفت پر اتر آئے. تو کیا میں زبردستی اس رحمت کو تمہارے گلے میں مونڈ دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ مجھے بتاؤ کہ میں ایسی صورت میں بھلا کیسے اس خزانے سے تمہاری تجوریاں بھر دوں، کیسے تم کو ہدایت کی طرف لے کر آؤں. قوم سے خطاب ہے کہ میں تم سے جو خیرخواہی سے پیش آ رہا ہوں، تمہاری نجات کے لیے تکلیفیں اٹھا رہا ہوں، تو اس پر میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا. میں تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں. میرا صلہ اللہ کے ذمے ہے. میرا تو تم سے بس اتنا مطالبہ ہے کہ حق مان لو. رہا تمہارا یہ مطالبہ کہ میں ان غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے ہٹا دوں، ظلم پر مبنی ہے، مجھ سے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ مطالبہ اس لیے تھا کہ صرفہ ان کمزوروں کے ہوتے ہوئے آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے تھے. یہی مطالبہ مکہ کے قریشی سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، جیسے سورہ انعام میں پڑھ چکے، وَلَا تُطْرِدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، آپ انہیں نہ ہٹائیں جو اپنے رب کی صبح شام عبادت کرتے ہیں اور اس کی رضا خوشنودی چاہتے ہیں. اتری تھی آیت نمبر 30 میں، وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ إِن نَصَرْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اے میری قوم، اگر میں ان مسلمانوں کو، ان کمتر لوگوں کو دھکے دے کر اپنے پاس سے ہٹا دوں اور اللہ ناراض ہو کر مجھ پر اپنا عذاب بھیج دے، تو ہے کوئی جو اللہ کے مقابلے پر میری مدد کر سکے؟ پھر تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے اور کیوں ان کے ہٹا دینے کا مطالبہ کرتے ہو؟ دراصل یہ مطالبہ تمہاری جہالت کا تقاضا ہے کہ تم قوم ہی ایسی جاہل ہو کہ جو نہیں مانتی. اور اے میری قوم، کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں اگر میں انہیں دور پھینک دیا میں نے؟ اور کیا پھر نہیں تم نصیحت حاصل کرتے، یعنی غور و فکر کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں ہرگز بھی تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں کوئی غیب جانتا ہوں، کیونکہ پیغمبروں کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ دراصل وحی کے ذریعے ہوتا ہے، وہ ان کا ذاتی علم نہیں ہوتا. وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ نہیں دے گا اللہ ان کو کوئی بھلائی، یعنی میں کمزور لوگوں کے بارے میں ہرگز نہیں یہ کہتا کہ اللہ نے کوئی بھلائی انہیں نہیں دی ہے.
کیونکہ تمہارے نزدیک بھلائی کچھ مال کا ہونا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایمان کی قیمت دولت سے نہیں، دولت سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی شکل و صورت، کسی کا مال، کسی کا علم، کسی کی ڈگریاں نہیں دیکھتے، وہ ایمان اور تقوی دیکھتے ہیں۔ وہ تمہارا ظاہر نہیں دیکھتے، اندر دیکھتے ہیں۔ خواہ دنیاوی اعتبار سے تم کو کتنے ہی بڑے عہدے اور مقام کیوں نہ ملے ہو، کیونکہ جس نے دیا ہے اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ چیز دیکھے۔ یعنی میں صرف اللہ کا رسول ہوں اور تم سب کو اس کے فرمان عالی شان کے مطابق توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ میرا کام خلوص پر ہے اور میری غرض اللہ کی رضا ہے، مال جمع کرنا نہیں ہے۔ میں ہر بڑے چھوٹے، امیر غریب، عورت مرد اور جوان بوڑھے کی جیب میں نقد توحید ڈالنے کا عزم کر چکا ہوں۔ جو توحید کو مان لے گا اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پا جائے گا۔ مجھ میں اللہ کے خزانوں میں تصرف کی طاقت نہیں ہے، نہ میں غیب جانتا ہوں، ہاں غیب کی جو بات مجھے بتا دی جاتی ہے وہ معلوم ہو جاتی ہے۔ میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو صرف ایک انسان ہوں۔ اللہ نے مجھے رسول بنایا اور معجزوں سے میری رسالت کی تائید فرمائی ہے۔ جن لوگوں کو تم کمتر اور اچھوت سمجھتے ہو، میں انہیں ہرگز ایسا نہیں سمجھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی قربانی اور نیکیوں کا صلہ اللہ کے ہاں برابر ہے، تو اللہ ضرور انہیں مجھے ان کے ظاہری حالات معلوم ہے، ان کا باطن اللہ ہی خوب جانتے۔ اگر ان کا باطن ظاہر سے اچھا ہے یا کم از کم برابر ہے تو اللہ ضرور انہیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی ان کے انجام کے برے ہونے کا قطعی فیصلہ کر لے جبکہ یہ ایمان بھی لے آئے تو وہ ظالم ہے اور علم و دین کے دلیل کے بغیر، یعنی بیکار ہے علم جو دلیل کے بغیر ہو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک کوئی کتنا بھی بڑے اسٹیٹس والا ہو، کوئی کتنا بھی بڑا، کوئی خوبصورت ہو، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر کتنا اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ کے یعنی وہ فکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یعنی ناراضگی سے تم کتنا ڈرتے ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عالم، اللہ عالم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ اللہ خوب جانتے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کا ایمان، بے شک میں تب ظالموں میں سے شمار ہوں گا اگر میں ان کے ایمان کے بعد میں ان کو حقیر سمجھوں، کیونکہ جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہوگا وہ ایسوں سے محبت رکھے گا جو رب کو اچھے لگتے ہیں، خواہ وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگے تو کیا مانگے؟ اللہ کی محبت کے ساتھ ان لوگوں کی بھی محبت جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ عمل سے بھی محبت جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 32 میں قال یا نوح، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ ایسی بگڑی ہوئی قوم کے بجائے نصیحت حاصل کرنے کے، اپنے نبی کی بات ماننے کے کیا کر رہے؟ چیلنج دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اے نوح تو نے ہم سے بہت جھگڑا کیا، بہت بحث کی، یعنی سمجھانا ان کے خیال میں کیا تھا؟ بحث کرنا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے نا کہ بہت کثرت سے ہم سے تو نے جھگڑا کیا، بس لے آ تو جس کی تو ہم کو دھمکیاں دیتا ہے، کر لے جو تجھ کو کر سکتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تو یہی کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے کہتے تھے، تو نوح صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان کو کہ قوم نوح کی جلد بازی کا ملاحظہ ہو کہ جہالت سے اللہ کا عذاب مانگ بیٹھے، نرمی کے بجائے دل اور سخت ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے آپ کے دلائل بہت کچھ سن لیے، آپ بڑے جھگڑالو ہیں، اب ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈرایا کرتے ہیں، اگر آپ اپنی باتوں میں سچے ہیں تو وہی عذاب ہم پر ٹوٹ پڑے، آپ اپنے اللہ سے ہمارے لیے بد دعا کر دیں، ہم کبھی آپ کی بات ماننے والے نہیں۔ یعنی کتنی بدبخت قوم ہے نا کہ بجائے یہ کہ دعا کرو، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ادع لنا ربک، دعا کرو ہمارے لیے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں لے آ عذاب اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا
کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ تو تم پر اللہ ہی لائے گا جو وہ چاہے گا، وہ اگر چاہے گا تو وہ لے آئے گا، یہ عذاب لانا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، اس عذاب کو روکنے والے نہیں ہو۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ أَنْ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ، اور نہیں فائدہ دے گی تم کو میری نصیحت، میری خیر خواہی، اگر میں چاہوں بھی کہ تم کو نصیحت کروں، تم کو سمجھاؤں، اگر اللہ ہی چاہتے ہیں کہ تم کو بھٹکا دے، یہ وہ رب سے تمہارا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو کیوں نہیں ہدایت دینا چاہتے تھے؟ تو اس کی مثال اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، مثلا جیسے کہ کوئی پین ہوتی ہے جس میں جب ریفل ہے اس کا استعمال ہے، جب ریفل ختم ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کچرے میں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی قوم ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز استعمال کے قابل ہوتی ہے جب تک چلتی ہے، جب وہ کوئی الیکٹرانک چیز ہی ٹوٹ جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ردی میں ڈال دیتے ہیں نا۔ اسی طرح انسان بالکل خیر سے خالی ہو جائے، اس کے اندر خیر کو جذب کرنے کی کوئی صلاحیت نہ رہے، وہ بالکل استعمال کے قابل نہ رہے، وہ ہدایت کے قابل نہیں رہتا، جیسے مردہ انسان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ پھر تمہارا بھی وہی انجام ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں، ابھی ڈھیل دیے ہوئے ہیں، جب تک تم یہ مان نہیں لیتے، اور جب تم نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریت فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، اور اس پیغمبر نے خود ہی گھڑ لیا، یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ اس پیغمبر نے خود ہی گھڑ لیا ہے، اس کو یہ ان لوگوں کا کہنا تھا۔ تو کہہ دیجئے میرے ہی اوپر ہے میرے جرم کی سزا، میرے گناہ مجھ پر، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کر رہے ہو۔ اس بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنا رہے ہوں گے تو لوگوں نے کہا ہوگا کہ یہ من گھڑت قصے ہیں، آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، آپ کو یہ سب چیزیں کیسے معلوم؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو مجھ پر ہی اس کی ذمہ داری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے نہیں مجھ سے پوچھیں گے اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے یا میں نے اس کو اپنی طرف سے بنا کے لے کے آئے۔ تو نوح علیہ السلام کے واقعے کے درمیان یہ درمیانی کلام آپ کے قصے کی تائید کے لیے لایا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کے مخالف آپ پر قرآن گھڑنے کا الزام ضرور تھوپیں گے، آپ انہیں جواب دے دیں گے کہ اگر ایسا ہوا ہوگا تو اس کا وبال مجھ پر پڑے گا، تم پر تو آنچ آنے سے رہی، مجھے اللہ کے عذابوں کی کیفیت معلوم ہے، پھر بھلا میں کس طرح گھڑ کر کوئی بات کہہ سکتا ہوں اور اللہ پر کس طرح افطرا باندھ سکتا ہوں؟ البتہ تم جو شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار و بری ہوں، اور اس کے ذمہ دار تم خود ہو، اگر سچے دل سے تم توبہ نہیں کرو گے تو عذاب الہی میں کیا ہوگا؟ گرفتار کر دیے جاؤ گے۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے مخاطب ہے کہ نوح علیہ السلام آپ کی قوم اب نہیں مانے گی، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب اللہ تعالیٰ کا حکم آنے والا ہے اور آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ آگے کیا کیجیے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ تیری قوم میں سے ہرگز کوئی ایمان نہیں لائیں گے مجھ پر مگر جو ایمان پہلے لا چکے، اب تک جن کو ایمان لانا تھا لا چکے۔ فلا تبتئس، بس نہ تو غم کر اس وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں، اب کوئی ماننے والا نہیں، بس سمجھا دیا، اپنا کام آپ نے کر دیا، اب کیا کرو آگے؟ کہ جب نوح علیہ السلام نے قوم کے عذاب کا مطالبہ سنا اور وحی کے ذریعے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں، تو آپ نے دعا کے لیے اپنے مقدس ہاتھ پھیلائے اور دعا مانگی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے میرے رب روئے زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، جیسے سورہ قمر آیت نمبر 10 میں ودعا ربہ، رب میں بے بس ہوں، عاجز آ گیا ہوں اور تنگ ہوں، تو میری مدد فرما۔ دعا قبول ہوئی، آسمان سے خبر آئی کہ آپ ان بے ایمانوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور ان کے شرمناک اور انسانیت سوز حرکتوں پر دلگیر نہ ہو، بلکہ آپ کیا کیجئے؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور بنا کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری وحی کے مطابق گویا کشتی بنانے کا فن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھایا ہوا تھا۔
اللہ نے دل میں اس کا نقشہ ڈالا تھا، ولا تخاطبنی، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات بھی نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یہ سب یقینی طور پر غرق کیے جانے والے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بنا رہا تھا، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ، اور جب کبھی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا اس کا مذاق اڑاتے کہ نبی اور یہ بڑھئی کا ستار کا کام، یعنی ایک نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کام کیا کر رہے ہیں، دیکھو ایک کارپینٹر کا کام کر رہے ہیں۔ ایک چیز تو یہ مذاق اڑاتے تھے، دوسری مذاق کیا اڑاتے تھے کہ یعنی جو ایسی جگہ کشتی جہاں دور تک کا پانی کا نام و نشان نہیں ہے، یہ کشتی بنا کر چلائیں گے کہاں؟ تو اس طرح کا مذاق ان کا اڑا رہے تھے۔ اور خشکی پر، یعنی اور خشکی پر اس کا کیا کام، یہ تو سمندر کے لیے ہونا چاہیے تھی، اس کا تو دماغ ہی چل گیا کہ عجیب سی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا جواب دے رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام اللہ کی ہدایت کے مطابق کشتی کی تیاری میں مصروف ہو گئے، لوگ آپ پر ہنسنے لگے اور چلتے پھرتے آپ کو چڑھتے اور آپ پر آوازیں کستے تھے کیونکہ آپ کو جھوٹا جانتے تھے، انہیں عذاب کا بالکل یقین نہ تھا۔ آپ جواب میں فرما دیتے کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو تو کل جب عذاب آئے گا تو لوگ تم پر ہنسیں گے، تم کو جلدی معلوم ہو جائے گا کہ کون اللہ کے خیر و غضب کا اور خطرناک ذلت والے عذاب کا شکار ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب کس کے گلے کا ہار بننے والا ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگا اور کبھی ہٹایا نہیں جائے گا۔ حتی اذا جاء امرنا، دوسری جگہ قرآن میں کہ غرق کیے گئے اور داخل کیے گئے آگ میں، سورہ نوح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو دیکھا کہ ایک لشکر گزرا جو آگ کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ صبح و شام خاص طور پر ان کو آگ پر پیش کیا جاتا تھا۔ سورہ مومن میں النار یعرضون علیہا بکرۃ وعشیہ، یہ سب عذاب قبر کی کئی مثال قوم فرعون، قوم نوح غرق کر دیے گئے۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ آ گیا ہمارا حکم یعنی عذاب، اور تنور نے جوش مارا، کھودی ہوئی جگہوں سے پانی نکل پڑا، اور یعنی یہ زمین کا اتنا بڑا عذاب تھا کہ ہر مذہب میں ضرور کسی نہ کسی صورت میں اس کا قصہ موجود ہے، یہاں تک کہ آسٹریلیا کے لوگ کہانیوں میں بھی، اور جیسے نوح علیہ السلام نے اس قوم کے لیے بد دعا کی تھی جس کا ذکر سورہ نوح میں آئے گا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو نوح علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی کہ سب ڈوبے، ایک بھی کافر نہ بچے جو، اور ایسی کافر اولاد پیدا کرے جو، بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ اللہ تعالیٰ جیسے انہوں نے بد دعا کی کہ اللہ کوئی بھی کافر کو زمین پر چلتا پھرتا نہ چھوڑنا، اللہ نے نوح علیہ السلام سے یہ اقرار کرا لیا کہ جب عذاب الہی آ پہنچے اور آسمان سے لگاتار بارش ہونے لگے اور زمین کے گوشے گوشے سے پانی ابلنے لگے تو کشتی میں ہر قسم کے دوہرے جوڑے اپنے گھر والے اور تمام مسلمان سوال کر لینا، اور وفتحنا ابواب السماء، پھر ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین پر چشمے جاری کر دیے، پھر اوپر سے آسمان کا اور نیچے سے زمین کا پانی جہاں تک اللہ کو منظور تھا زمین پر بھر گیا، اور ہم نے ان کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے جاری تھی۔ یہ کافروں کے کرتوتوں کا بدلہ تھا۔ تنور کے ابلنے کا مطلب یہ کہ زمین کے ایک ایک کونے کونے سے پانی ابلنے لگا، اور پانی کی اس قدر فراوانی ہوئی کہ تنور سے بھی، جہاں آگ جلائی جاتی ہے وہاں سے بھی پانی ابلنے لگا۔ بہرحال جب مذکورہ بالا نشانیاں ظاہر ہونے لگی تو نوح علیہ السلام نے حسب حکم ہر قسم کا جوڑا اپنے گھر والے اور تمام مسلمان کشتی میں سوار کرا دیے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نباتات وغیرہ کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا پرندہ جو کشتی میں سوار کیا گیا درہ تھا، اور سب سے آخر میں گدھے کو سوار کیا گیا۔ چنانچہ جب وہ سوار ہونے لگا تو اس کی دم سے شیطان لٹک گیا، جب اس کا اگلا دھڑ کشتی میں آ گیا اور اسے پچھلا دھڑ اٹھانا چاہا تو باوجود انتہائی کوشش کے اٹھ نہ سکا کیونکہ اس کے پچھلے دھڑ پر شیطان کا بوجھ تھا۔ نوح علیہ السلام فرما رہے تھے کہ جلدی کرو اللہ کا عذاب آ پہنچائے، اور ہر چند کوشش کرتا تھا مگر چڑھ نہیں سکتا تھا۔ آخرکار آپ نے فرمایا ابلیس کے ساتھ ہی چڑھ، آخرکار یہ چڑھا ہے اور شیطان بھی کشتی میں اس کے ساتھ داخل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شیر کا جوڑا کشتی پر سوار کرنے میں دقت پیش آئی مگر حسن اتفاق سے اسے بخار چڑھ گیا جس کی وجہ سے آسانی سے سوار ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے تمام جانور کشتی میں چڑھا لیے تو لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ شیر کے ہوتے ہوئے باقی
تمام جانور کیسے آرام سے رہ سکیں گے؟ آخر آپ کی دعا سے اللہ نے اسے بخار میں مبتلا کر دیا، اس سے پہلے کوئی بخار جانتا بھی نہیں تھا۔ پھر آپ سے لوگوں نے کہا کہ چوہے ہمارا کھانا، کپڑے اور دیگر تمام چیزیں خراب کیے ڈالتے ہیں۔ پھر اللہ کے حکم سے شیر کو چھینک آئی، جس سے بلی کا جوڑا پیدا ہوا۔ بلی سے چوہے ڈر کر کونے میں ادھر ادھر دبکنے لگے اور چھپ گئے۔ کشتی میں کتنے آدمی سوار تھے؟ پھر فرمایا کشتی میں اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو۔ ہاں، جس پر تقدیر ہی غالب آ گئی اور وہ آپ پر ایمان نہیں لایا ہو، وہ کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہی میں سے آپ کا ایک فرزند یام تھا اور ایک آپ کی کافرہ بیوی تھی۔ پھر فرمایا کہ اپنی قوم کے تمام مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لو، مگر یہ گنتی کے تھے۔ آپ کے 950 سال طویل مدت کی تبلیغ کے باوجود آپ پر گنتی کے لوگ ایمان لائے تھے۔ بقول ابن عباس کے صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے، جن میں عورت مرد سب شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام آپ کے 3 فرزند سام، خام، یافس اور 4 عورتیں، تینوں لڑکیاں لڑکوں کی بیویاں تھی، اور چوتھی یام کی بیوی جو ڈوب کر ہلاک ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی آپ کو نہیں مانتی تھی اور اپنی قوم کے دین پر تھی، اس لیے وہ بھی ہلاک کر دی گئی، جیسے کہ حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی اور قوم کے ساتھ ہلاک کر دی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب کشتی بن گئی، لوگ سوار ہو گئے، تو اب ادب سکھایا جا رہا ہے کہ سواری پر سوار ہونے کا ادب کیا بتایا جا رہا ہے کہ قُلْ نَحْمِلُ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور ان سے کہا گیا کہ جنہیں آپ کشتی پر سوار کرانا چاہتے تھے، ان سے فرمانے لگے آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ کشتی پانی پر اللہ کے نام کی برکت سے چلتی رہے گی اور اس عظیم نام کی برکت سے خشکی پر جا ٹھہرے گی۔ اللہ نے بھی آپ کو یہی تعلیم دی تھی، جیسے کہ سورہ مومنون آیت نمبر 28-29 میں آئے گا، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ اس اللہ کی بڑی بڑی تعریفیں جس نے ہمیں ان ظالموں سے خلاصی بخشی۔ اور یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اے رب مجھے برکت والی منزل میں اتار، تو بہترین اتارنے والا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ تمام کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھنا پسندیدہ ہے، مستحب ہے۔ کچھ کشتی ہی کی خصوصیت نہیں ہے، جس سواری پر بھی سوار ہو چاہے پہلے کیا پڑھیں؟ بسم اللہ، الحمدللہ، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ سواری کی جتنی بھی دعا ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو سنت پر عمل، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جس کام پر اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے اس میں خیر و برکت ڈال دیتے ہیں، تو اس سے ہر کام میں برکت ہوتی ہے اور اس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ جیسے سورہ زخرف میں الذی خلق الازواج کلھا، اسی نے تمام جوڑے پیدا کی اور کچھ جانور اور کشتیاں ایسی بھی بنائی جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور یہ دعا پڑھو، وہ ذات پاک ہے جس نے ہمارے قبضے میں یہ چیزیں دے دی ہیں، ہم انہیں اپنا مطیع نہیں بنا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے۔ سواری پر سلامت رہنے کی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کشتی پر سوار ہوتے وقت میری امت کی سلامتی کی ضمانت یہ دعا ہے، بسم اللہ الملک وما قدر اللہ قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ قوم نوح کے کسی شخص پر رحم فرماتے تو بچے کی ماں پر رحم فرماتے۔ آپ نے بچے کی ماں کا یہ واقعہ بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کا 950 سال تک سمجھاتے رہے، پھر آپ نے درخت لگایا جو 100 سال تک پرورش کرتا رہا، لیکن بہرحال یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے یہ غریب ہے اور اسی لیے اس کو ہم نہیں لے سکتے۔ تو نوح علیہ السلام کشتی میں کتنے لوگ سوار ہوئے؟ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا وہ غرق کر دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یعنی ایمان نہیں لائی اور عذاب میں مبتلا کی گئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وہاں کوئی نبی کا بیٹا ہونا یا نبی کا باپ ہونا یا نبی کی بیوی ہونا کام نہیں آئے گا، بلکہ کیا آئے گا؟ کوئی بھی انسان ہو وہ اپنا یہ نیک عمل لے کر آئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا اللہ کی رضا و خوشنودی کا کام لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کیا قابل قبول ہے۔ پھر فرمایا ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہوئے اور
اور برباد ہوئے، اور انہیں آخرت کا عذاب بھی آ چمٹا کہ جب کشتی طوفان ختم ہونے کے بعد ہی جب جودی پر رک گئی تو آپ نے کوے کو خشکی کی خبر لانے کے لیے بھیجا جو ایک مردار لاش کے کھانے میں لگ گیا تھا اور دیر کر کے آیا. پھر کبوتر بھیجا جو اپنی چونچ میں زیتون کا پتا اور پنجوں میں کیچڑ لے کر آیا. آپ سمجھ گئے کہ اب پانی خشک ہو گیا، کیونکہ آپ تو پہنچا دیے گئے تھے جودی پہاڑ پر، تو نیچے کے منظر نہیں نظر آ رہے تھے. تو پرندوں کو بھیجا کہ جا کے خبر لے کر آؤ. جب وہ کبوتر کیچڑ اور پنجوں میں زیتون کا پتا لے کے آیا، اس سے سمجھ گئے کہ پانی کیا ہوا ہے، اب خشک ہو گیا. چنانچہ آپ نے کشتی سے اتر کر جودی کے دامن میں ایک بستی کی بنیاد رکھی جس کا نام سمانین رکھا گیا، کیونکہ یہاں 80 آدمی جو تھے آباد ہوئے. ایک دن سو کر اٹھے تو ہر ایک کی زبان بدل گئی تھی. ان 80 زبانوں میں سب سے پیاری اور شیرین زبان عربی تھی. اب ہر ایک دوسرے کی بات سمجھنے سے قاصر تھا، مگر نوح علیہ السلام ان تمام زبانوں پر حاوی تھے اور آپ ہی لوگوں کی ترجمانی فرمایا کرتے تھے. یہ فرمایا یقین مانو میرا رب بڑا ہی خطاؤں کو بخشنے والے مہربان ہے. اس لیے کہا گیا کہ کافروں کی سزا عذاب کے مقابلے میں ایمان والوں پر اللہ کی شفقت و رحمت کا اظہار مناسب ہے. چنانچہ فرمایا ان رب کا لسریع، سورہ اعراف آیت نمبر 67، یقین مانو آپ کا رب جلد ہی سزا دینے والے اور وہ واقعی بڑا ہی خطاؤں کو معاف کرنے والے مہربان ہے. اس دعا میں کافروں کی سزا کے مقابلے میں مومنوں کے لیے اظہار مغفرت اور رحمت ہے. اور اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تجری بہم فی موجن کالجبال ونادى نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو تھا دوسرے کنارے پر، اے میرے بیٹے ایمان لیا اور ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہے. اسی صحبت کو چھوڑ دے، یعنی ایسی بری صحبت کو چھوڑ دے اور اس دوستی کو چھوڑ دے جو تجھے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دینے والی ہے. کشتی ان اللہ والوں کو ایسے پانی میں لیے جا رہی تھی جو ہماگیر تھی اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی 15 ہاتھ اونچا چڑھا ہوا تھا پانی، بلکہ ایک قول میں تو 80 میل اونچا آیا تھا. پانی کی اس قدر بے پناہ طغیانی کے باوجود اللہ والوں کی کشتی اللہ کے حکم سے پہاڑوں جیسی موجوں کی کو چیرتی پھاڑتی بدستور صحیح و سالم چل رہی تھی. اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھے اور اس کی نگرانی میں جاری تھی، جیسے کہ سورہ حق آیت نمبر 11-12 میں انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے نصیحت مقرر کریں اور اسے یاد رکھنے والے کان یاد رکھ لیں. وحملناه على ذات الواح، ہم نے تمہیں تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کرایا جو ہماری نگرانی میں جاری تھی، اور کافروں کو کفر و شرک کا عبرتناک انجام دکھایا اور ہم نے اسے ایک نشانی بنا دیا کوئی جو عبرت حاصل کرے. آگے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آ رہے ہیں. آپ نے جس بیٹے کو شفقت پدری سے سوار ہونے کو کہا تھا وہ آپ کا چوتھا فرزند یام تھا. جب آپ کشتی پر سوار ہونے لگے تو اس سے کہا بیٹا تم بھی اپنے تینوں بھائیوں کی طرح مجھ پر ایمان لے آؤ اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کی طرح ڈوب کر جان مت دو. یام بولا میں کشتی پر سوار ہو کر کیا بناؤں گا؟ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر سیلاب سے بچ جاؤں گا. نادان نے اپنی جہالت سے یہ سمجھ لیا کہ پانی پہاڑ کی چوٹی تک تو پہنچنے سے رہا، یعنی اتنا اونچا تو پانی نہیں پہنچے گا اور میں چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، اس لیے میں چوٹی پر چڑھ کر یقیناً محفوظ رہوں گا. فرمایا بیٹا یہ سیلاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے وہی بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے. اتنے میں ایک ایسی موج آئی جس نے بیٹے کو باپ سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا اور بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ڈوب گیا اور کوئی اس کو بچانے والا نہیں تھا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب جو معاملہ تھا وہ تو پورا ہو چکا، جن کو اللہ تعالیٰ نے غرق کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ غرق ہو چکے. اب جن کو بچانا اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی انتظام کرنا ہے. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلی وغیض الماء وقضی الامر
واستوت علی جودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اور جو بیٹا تھا یعنی نوح علیہ السلام کا یام، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اب وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ نوح علیہ السلام جب زمین پر بسنے والے سب ڈوب گئے اور کشتی والے ہی بچے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جس قدر پانی اب تک ابلا ہے اور اس پر چڑھا ہوا ہے وہ سب پی جائے، اور آسمان کو حکم دیا کہ بس کر، خبردار اب پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے پائے. چنانچہ زمین سے رفتہ رفتہ پانی گھٹنے لگا. اللہ کے عذاب سے روئے زمین پر تمام رہنے والے سب کے سب ہلاک ہو گئے، ایک کافر بھی نہیں بچا، اور کشتی اپنے سوار لے کر جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی. اور کہتے ہیں کہ آج بھی وہ اس پہاڑ پر موجود ہے. کئی لوگوں نے جیسے وہاں پر دیکھا اور اس کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیلز آتی ہیں کہ کیونکہ یہ عذاب ایسا تھا کہ اس قوم نے خود سے مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ اس میں قوم کی بدسلوکی پر آپ کے لیے تسلی اور قوم کے بارے میں یہ بتا کر کہ آپ مزید افراد ایمان نہیں لائیں گے، یہ کہا گیا کہ اب تک جو کچھ ہوا اس پر غم نہ کریں، اور کیونکہ اللہ کی مدد پہنچنے والی اور عجیب واقعات پیش آنے والے ہیں. اور ایسے ہی ہوا کہ عجیب چیزیں، یہ ساری چیزیں نا کہ سب سے پہلی کشتی یعنی نوح علیہ السلام نے جب یہ کہ اس طرح ان کے کفر و فجور کے جرائم کے ساتھ ساتھ ان کے نبی کی بددعا کا وبال بھی ان پر آ پڑا، تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا. یہ ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا جس کی اس سے پہلے کوئی اس کا اگزامپل موجود نہیں تھا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. اس لیے ایسا بحری جہاز نہ پہلے تھا اور نہ بعد میں اس کی مثال مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیشگی ہدایت فرما دی کہ جب اللہ کا حکم آ پہنچے گا اور ان پر وہ عذاب آ جائے گا جو مجرم لوگوں سے ٹلا نہیں کرتا، تو ایسا نہ ہو کہ ان پر عذاب اترتا دیکھ کر آپ کے دل میں رحم آ جائے. اسی لیے کہا نا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہ مجھ سے بات نہیں کرنا ان کے بارے میں جن کے لیے ارادہ کر دیا ہے کہ غرق کرنے کا. دنیا میں کفر و اناد قوم نوح کا شیوا تھا. قیامت کے دن بھی وہ جھوٹ بولتے ہوئے یہ دعویٰ کریں گے کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو نے میرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کر دیں گے ہاں یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ان کی امت سے فرمائیں گے کیا انہوں نے تم لوگوں کو میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے تیرا گواہ کون ہے؟ یعنی تیری قوم تو پوری کی پوری تجھے جھٹلا چکی، اب تیرا گواہ کون ہے؟ وہ عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. تب ہم مسلمان گواہی دیں گے نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، جیسے کہ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تمام انبیاء کرام کی یہی شان اور یہی کیفیت رہی ہے. وہ تو اپنی قوم پر اتنی شفقت کرنے والے تھے کہ اپنی قوم کو دجال سے بھی ڈرایا کرتے تھے، حالانکہ ان کے زمانے میں اس کے ظاہر ہونے کی توقع نہیں تھی. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق حمد و ثنا فرمائی. پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں اس سے تنبیہ کرتا ہوں، ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس دجال سے ڈرایا تھا. البتہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں بیان کی. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب یک چشم نہیں، یعنی ایک آنکھوں والا نہیں ہے. اب امام یہاں پر یہ بتایا گیا کہ امام سوری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو 80 ہاتھ لمبی کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ اسے اندر اور باہر سے تارکون لگائیں، اس کا اگلا حصہ خمدار بنائیں تاکہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی چل سکے. تو آج اسی کے ماڈل کے حساب سے اتنے بڑے بڑے ہیوج جہاز بنائے جاتے ہیں نا، آگے سے دیکھتے ہیں ایسا نوک والا رہتا ہے کوئی بھی کشتی یا بڑا جہاز کہ جو پانی کو چیرتا ہوا چلتا ہے. حضرت قتادہ کا کہنا ہے کہ کشتی 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی. میں نے تورات میں اسی طرح لکھا ہوا پایا. ان سب نے اس کی بلندی 30 ذرا ذکر کی ہے. اس کی 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 ہاتھ بلند تھی. نچلی منزل میں مویشی اور جنگلی جانوروں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے
اور اوپر کی منزل پرندوں کے لیے تھی. اس کا دروازہ چوڑائی میں تھا اور اس کے اوپر ایک چھت بھی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب حکم دیا پانی کو کہ اپنا یہ امام ابن جریر اور دوسرے علماء نے فرمایا طوفان قبطی حساب کے مطابق آپ اگست کی 13 تاریخ کو شروع ہوا. قوم کی مسلسل ہٹ درمی سے عاجز آ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے بدکار قوم کو تباہ کر دیا. اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جب میرا حکم آ جائے اور عذاب شروع ہو جائے تو ہر جانور اور ہر جاندار کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لے، خواہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، تاکہ اس کی نسل باقی رہے. اور اپنے گھر کے افراد کو بھی سوار کر لیں، مگر جس کے بارے میں پہلے فرمان جاری ہو چکا ہے اسے مت سوار کرنا. اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کے بارے میں آپ کی بد دعا قبول ہو چکی تھی اور ان سے عذاب نہیں ٹل سکتا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عذاب نازل ہوتا دیکھ کر کافروں کے حق میں دعا مت کرنا، کیونکہ اس کا حتمی فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، جس کی یہ شان ہے کہ وہ جو چاہتے کرتے ہیں. اور آیت میں جو آیا ہے تنور سے، اکثر علماء نے سطح زمین مراد لی، یعنی زمین کے ہر حصے سے پانی پھوٹ نکلا، حتیٰ کہ تنوروں میں آگ جلائی جاتی ہے ان میں سے بھی پانی نکلنے لگا. حضرت ابن عباس سے روایت ہے تنور سے مراد یہ کہ ساری زمین سے پانی نکلنے لگا، یعنی آگ والے تنوروں سے بھی پانی جاری ہو گیا. اور اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، ہلاک کیا ان کے بیٹے کو اور ان کے ساتھ جتنے بھی وہ لوگ تھے. ایک قول کے مطابق کشتی میں سوار ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام، خود ان کے 3 بیٹے اور ایمان نہ لا کر گھر کو جانے والے یام کی بیوی سمیت نوح علیہ السلام کی 4 بہویں شامل تھی. اور کیونکہ آیت سے ثابت ہو کہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے خاندان سے باہر کے مومن افراد بھی سوار ہوئے تھے، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا نجنی ومن معی من المؤمنین. ایک قول کے مطابق نوح علیہ السلام کی بیوی جو آپ کے تمام بیٹوں حام، سام، یافس اور یام، جسے اہل کتاب کنان بھی کہتے ہیں، اور یہی طوفان میں غرق ہوا تھا، اور عابر کی ماں تھی، وہ طوفان سے پہلے فوت ہو چکی تھی. بعض علماء نے فرمایا کہ وہ بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوسرے کافروں کے ساتھ غرق ہو گئی. اہل کتاب کا کہنا ہے کہ وہ کشتی میں موجود تھی، ہو سکتا ہے وہ بعد میں کافر ہو گئی. البتہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے عرض کیا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی تعریف اور شکر کریں، کیونکہ اس نے یہ کشتی ان کے لیے مسخر فرمائی، اس کے ذریعے سے انہیں نجات دی. قوم کا فیصلہ کر دیا گیا اور مخالفین کی تباہی کے ساتھ نوح علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی گئی. اور اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یعنی اسی لیے جو سارے ہی کافر تھے زمین پر وہ سب غرق ہو گئے، سوائے کے وہ لوگ جو 80 لوگ ایمان لائے تھے اور پھر آگے ان سے نسل چلی. اسی لیے نوح علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے کہ آدم ثانی، یعنی دوسرے آدم، یعنی پہلے آدم علیہ السلام 10 صدیوں تک ان سے نسلیں چلی جو سب کے سب ایمان پر موجود تھی. اس کے بعد جب ان لوگوں نے شرک شروع کیا، آگے سورہ نوح میں ہم دیکھیں گے کہ اس قوم میں شرک کی شروعات کیسی ہوئی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ یہاں پر کہ جتنے اب بچے ہیں اس سے آگے نسلیں چلی، جانوروں کی بھی، مویشیوں کی بھی اور انسانوں کی بھی، اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر سب کچھ ختم کر کے پھر کیا کہا، جب غرق ہو گئے اور سب کچھ ہو گیا، پانی ٹھہر گیا، اب نوح علیہ السلام اپنے رب کو پکار رہے ہیں. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. اپنے بیٹے کا غم ستایا کہ یا رب وہ میرا بیٹا تھا، اور نوح علیہ السلام اپنے رب کو پکار رہے ہیں اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، اور یہ کہ آپ کا وعدہ تو سچا ہے اور آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا، کہا اللہ تعالیٰ نے اے نوح نہیں تھا تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے، جہاں ایمان نہیں وہاں رشتہ بھی نہیں، اس کا عمل غیر صالح تھا. فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. پھر نہیں تو سوال کر مجھ سے جس کا تجھے کوئی علم نہیں. میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں سی جیسی بات مت کر، یعنی ایسے کی طرفداری مت کر کہ جس کو تو اپنا اہل کہہ رہا ہے وہ تیرے ساتھ ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھا، تو وہ کیسے تیرے اہل و عیال میں سے ہو سکتا ہے. قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم. جیسے ہی رب نے کہا ان کو، انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں کہ سوال کروں اس چیز کے بارے میں
جس کا نہیں ہے مجھے کوئی علم، کہ میں تجھ سے کوئی سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، جو مجھے نہیں مانگنی چاہیے تھی، اگر آپ نے مجھے نہیں بخشا اور مجھ پر رحم نہیں کیا تو میں خسارہ پانے والے میں سے ہو جاؤں گا۔ ہاں، بیٹے کو بچانے کی بات کر رہے تھے، اب اپنی فکر پڑ گئی کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ قیل یا نوح بسم اللہ منا و برکات علیکا، اور کہہ دیا گیا اے نوح اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، اور تجھ پر برکتیں ہوں اور ان گروہوں پر بھی جو تیرے ساتھ ایمان لائے۔ اور برکتوں کی بات اس لیے کی گئی کہ انہی سے سب نسلیں چلنی تھی آگے زمین پر۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کچھ گروہ عنقریب بھی ہم فائدہ دیں گے، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ لَمَسَّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کچھ گروہ عنقریب ہم فائدہ دیں گے ان کو، پھر چھوئے گا ان کو عذاب ہماری طرف سے دردناک ان کے کفر کی وجہ سے۔ تِلْکَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیک، یہ غیب کی خبروں میں سے جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے، تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں تھی، نہ تم جانتے تھے، نہ تمہاری قوم اس سے پہلے، یہ من گھڑت قصے نہیں ہے، یہ وحی کے ذریعے آئی ہوئی باتیں ہیں، تو صبر کرو، بے شک انجام تقوی والوں کے لیے جو اللہ سے ڈریں گے وہ بچا لیے جائیں گے۔ اس بارے میں ایک واقعہ جو بات خاص طور پر قابل ذکر ہے وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کردار ہے، اور بیٹے کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ کہ ہم سب کے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ عموماً لوگوں کا تصور کہ ہمارے باپ دادا بڑے نیک تھے اور بڑے بزرگ تھے تو ہم بھی ان کے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے، تو یہاں کیا پتہ چلا کہ باپ پیغمبر بھی ہو مگر انسان جب تک خود کچھ نہ کرے اپنے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا اور کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ دوسری اہم بات کہ اس بیٹے کو پیچھے کیوں چھوڑ دیا گیا، کیونکہ وہ کافروں کی صحبت میں رہتا تھا، اس کے دوست اچھے نہیں تھے۔ بیٹا پیغمبر تھا، خود کافر نہیں تھا، نہ بھی تھا، مگر کافروں سے محبت کرتا تھا، انہی کے ساتھ انجام ہوا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کسی پیغمبر کی بیوی کافر نہیں ہوا کرتی، لیکن اس کا بھی یعنی قصور کیا تھا کہ عمل نہیں تھا، شوہر کے مشن سے دلچسپی کے بجائے کافروں کے ساتھ عمل میں دلچسپی لیتی تھی۔ نیکوں کی مجلس، صحبت اور تعلق تمہیں نیک بنا دیتا ہے، اور بدکار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انسان کا انجام برا کر دیتی ہے۔ شیخ سعدی کا اس واقعے کے بارے میں تفسیر ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں رہا کرتا تھا تو نبوت کے خاندان کو گم کر بیٹھا، خود اس کی بیوی اس کے برعکس تھی۔ اصحاب کہف کا جو کتا تھا، چند دن ان کے ساتھ نیک لوگوں کی مجلس اختیار کی، ان لوگوں کا پہرا دیا، اور کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ تو نیک لوگوں کی مجلس انسان کو اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ محبت رکھتا ہوگا۔ نیک لوگوں کے ساتھ اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو نیکوں کے ساتھ، اور قیامت کے دن ان کی مجلس کے ساتھ۔ سورہ فرقان میں جیسے آئے گا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یعنی جب کسی دوست کی صحبت میں رہ کر انسان بگڑ جاتا ہے اور اس کی صحبت پر اس کے ساتھ عمل اسی کی طرح کرتے ہوئے جب جہنم میں جھونکا جائے گا تو پھر کیا کرے گا کہ یعنی پچھتائے گا کہ کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنا لیا ہوتا۔ تو یہاں پہ حق تعالیٰ کے حکم سے جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہری، اور اسی کی طرف سے آپ کو اور آپ کے ساتھ والی جماعتوں کو سلامتیوں اور برکتوں کی بشارت دی گئی، اور ان کی مسلمان اولادوں کو بھی جو قیامت تک دنیا میں آنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کافروں کے بارے میں یہ بات بتا دی گئی کہ وہ دنیا میں چند روزہ ضرور فائدہ اٹھائیں گے مگر آخرت میں دردناک عذابوں میں گرفتار ہوں گے۔ اس آیت سے قیامت تک آنے والے مومنوں کو سلامتیوں اور برکتوں کی بشارت ثابت ہوتی ہے، اور کافروں کی سزا کا ثبوت نکلتا ہے۔ جب اللہ نے طوفان روکنے کا ارادہ فرمایا تو ہوا چلا دی جس سے پانی ٹھہر گیا، اور زمین کے تمام سوتے اور آسمان کے دروازے بند ہو گئے۔ زمین کو حکم ہو گیا کہ وہ پانی جذب کر لے، چنانچہ لمحہ بلمحہ پانی گم ہوتا چلا گیا۔ آپ نے کشتی کا دروازہ کھولا، آسمان سے آواز ہے کہ اے نوح ہماری اتاری ہوئی سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اتر آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب آخر میں کہ نہ صرف یہ واقعہ بلکہ اور بہت سارے واقعات آپ کے سامنے پیش نہیں آئے تھے، بلکہ پہلے زمانے کے واقعات جتنے بھی انبیاءوں کی خبریں آپ اس وقت موجود نہیں تھے، آپ کو نہیں پتا تھا، لیکن ہم وہی کرتے ہیں جن کی اطلاع آپ کو وہی کے ذریعے دی جاتی ہے۔ آپ ان واقعات کو لوگوں کو اس طرح سنا دیتے ہیں جیسے آپ نے ان کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔
بلکہ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو وہی سے جو واقعات بتائے جاتے ہیں وہ آنکھوں کو دیکھے واقعات سے کہیں زیادہ صحیح ہوتے ہیں. وہی سے پہلے کے ان واقعات سے آپ بھی ناشنا تھے اور آپ کے قوم بھی، لہٰذا یہ کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا کہ آپ نے کسی سے کچھ سیکھ کر بیان کیا ہے. سابق انبیاء کی کتابیں بھی ان واقعات کی تصدیق کرتی ہے، لہٰذا اگر کوئی آپ کو جھٹلائے یا آپ کو تکلیف پہنچائے تو آپ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہے. صبر کا مستقبل شاندار ہے. ہم آپ کی پشت پر ہیں اور آپ کو اور آپ کے عقیدت مندوں کو دنیا میں اقتدار و غلبہ عطا کرنے والے ہیں. آخر میں آپ ہی کا غلبہ ہوگا اور مسلمانوں ہی کو قابل رشک کامیابی نصیب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے اور صحبت بھی ایسے اچھے لوگوں کی اختیار کرنا چاہیے کہ ربی حبلی من الصالحین وجعلنی لسان صدق فی الاخرین وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو مرتے دم تک مسلمان ہی رکھے اور ایمان پر ثابت قدم رکھے. کوئی ایسی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نہیں ڈالے کہ جس کی وجہ سے ہم ایمان سے پھر جائیں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنۃ الخلد. یعنی کتنی بہترین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرتا ہوں ایسے ایمان کا جس میں مرتد ہونے کا خطرہ نہ ہو، اور ایسی نعمت کا جس کو کبھی زوال نہیں آئے، چین نہ لی جائے، اور جنت میں اعلیٰ جنت الخلد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور ساتھ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں یہ دعا کو قبول کرے اور ہم سب کو یعنی اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی ایک ایک بات حق اور سچی ہے، مگر یہ کہ جو غور و فکر کریں، جو اپنے اندر اس نصیحت کو اتارنا چاہے اور جو عمل میں ڈھالنا چاہے، ظاہر ہے کہ یہ قرآن ان کو فائدہ دیتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.